پیشنٹس آپریشن تھیٹر میں اگر آتا ہے تو اس کو وہاں سے انفیکشن لے کے نہیں جائے گا, وہاں سے ٹریٹمنٹ لے کے جائے گا. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. کشمیر لائف کے پرسنل ہسٹری پروجیکٹ یادیں میں آپ کا خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر سوسائٹی کا ایک خاصہ رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کبھی بھولتے نہیں ہیں جنہوں نے اس سوسائٹی کے لیے کچھ کیا ہو, اور یہ پوری سیریز اسی حوالے سے ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو آج کی اس کڑی میں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں موقع ملا پروفیسر اجیت ناگپال صاحب سے بات کرنے کا. یہ سری نگر تشریف لائے تھے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی 42ویں فاؤنڈیشن ڈے کے حوالے سے. پروفیسر ناگپال سکمز کے پہلے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں, اور ہمارے پاس جو ہیلتھ سیکٹر میں پیس آف انفراسٹرکچر ہے اس میں ان کا یوگدان, ان کا کنٹریبیوشن غیر معمولی اور بنیادی حیثیت کا ہے. تو آج اس سلسلے میں ان کی یادوں کو کرے دیں گے. پروفیسر ناگپال صاحب, ویلکم ٹو دا شو. شکراً بچوس. مرحوم شیخ صابون شکر گزار فار گیونگ می دس اپرچونٹی اینڈ پلیٹ فارم ٹو ڈیولپ دس یونیک اینڈ ہائیلی پروگریسو شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. یس, دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. تو پروفیسر ناگپال, ہم شروع اس بات سے کریں گے کہ وہ کون سی صورتحال تھی جو صورتحال نے اس وقت کی حکومت, چاہے وہ دلی کی ہو یا سری نگر میں, شیخ صاحب تو 1975 کے اکاڑ کے بعد اقتدار میں آئے تھے, آپ کا انتخاب ہوا اس بڑے کام کے لیے. میں اس وقت آل انڈیا انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کر پی جی آئی چنڈی گڑھ میں گیا تھا, جہاں کہ مجھے ایک ایسا موقع ملا کہ میں اس کو مینیج کروں, اور 4 سال میں پی جی آئی چنڈی گڑھ واز ڈکلیئرڈ ایز دی بیسٹ رن ہاسپٹل ان دا کنٹری. اس وقت شیخ صاحب پی جی آئی آئے تھے اور مجھے کہا گیا تھا کہ ان کو ہسپتال دکھا دیجئے. میں ان کو بڑے پیار سے 2 گھنٹے کے لیے ان کو گھمایا اور انہوں نے مجھے بہت شاباش دی. اس کے بعد میری نالج میں نہیں تھا کہ وہ سیدھا کشمیر آنے کی وجہ سے وہ دلی چلے گئے, اور ہماری جو پرائم منسٹر اندرا گاندھی تھیں ان سے کہا کہ میں اس بچے کو کشمیر لے جانا چاہتا ہوں تاکہ میں وہاں بھی ایک پی جی آئی بنانا چاہتا ہوں. تو مجھے ڈاکٹر کرن سنگھ کا میسج آیا کہ ڈاکٹر چتانی کو کہ یہ ڈاکٹر ناگپال ہو از رننگ دی پی جی آئی چنڈی گڑھ ول ناؤ گو ٹو کشمیر. اس بیسس پہ مجھے یہاں 1976 میں آنا پڑا, اور مجھے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے پوری تسلی سے انہوں نے سیکٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا چارج دیا, بسائڈز بینگ دی فاؤنڈر ڈائریکٹر آف شیر کشمیر. اچھا, یو آر دی پرنسپل سیکرٹری ہیلتھ ایز ویل. ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ جو بھی ڈائریکٹر آئے گا وہ پرنسپل سیکرٹری اور ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن بنے گا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ کیبنٹ شیل بی دی گورننگ باڈی آف دی انسٹیٹیوٹ. یہ ایک ایسی فیسلٹی تھی جس سے کہ 6 سال میں یہ انسٹیٹیوٹ تیار ہو کے صرف بلڈنگ سے نہیں بٹ سارا ہیومن ریسورس بھی اس میں ہم نے ٹرین کیا. جو ڈاکٹرز تھے, نرسز تھی, پوسٹ گریجویشن کے لیے ہندوستان کے ہر سینٹر میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ بھیجے اور وہاں سے ٹرین کر کے آئے. جب شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ چالو ہوا وہ ہوا 1982 میں. یہ جو ہمیں فیسلٹی ملی یہ اسی لیے ملی کہ ساری بیوروکریسی واز ناٹ انگیجڈ ان دس پروسیس, اینڈ فل فریڈم واز گیون ٹو دی ڈائریکٹر آن دی بیسس آف دی ڈیسیژن ٹیکن بائی دی کیبنٹ. تو چاہے وہ پلاننگ تھی, چاہے وہ اسٹافنگ تھا, چاہے کچھ بھی ریزن تھا, چاہے وہ فنڈنگ تھی, سب چیز جو کیبنٹ ڈیسائیڈ کرتی تھی دیٹ واز بیسڈ آن دی ریکمنڈیشن آف دی ڈائریکٹر. بیسیکلی میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں دا نیٹی گریٹیز, دا اپس اینڈ ڈاؤنز, دا چیلنجز جو آپ نے فیس کیے ان کریٹنگ اے پیس آف انفراسٹرکچر جس کی فزیکل اسٹرکچر دیکھ لیں آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے, جس کی بیسیکلی فیوچرسٹکس ڈیزائننگ جو تھی. تو اس کا وہ آپ نے کیسے کیا, اور وہ بھی 6 سال میں اتنا بڑا. اٹس اے ہیوج پیس آف انفراسٹرکچر ایون بائی فزیکل, جیسے دیکھتے ہیں ہم اس کو دور سے. تو یہ
कैसे हो गया? इसमें 2 इश्यूज थी. सबसे पहले टेक्निकली इसमें बहुत अच्छा हमें आर्किटेक्ट मिला और एक बहुत अच्छा कंट्रैक्टर भी मिला जिसने बहुत ही अस्पताल बनाए थे, और उनकी तारीफ़ ये थी कि उनके हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे. और जब ये इसको आर्किटेक्ट को और कंट्रैक्टर को अपॉइंट किया गया तो उस वक्त हमें ये अपनी जो कैबिनेट ने परमिशन दी कि हम एक सिलेक्टिवली सुपर स्पेशलिटी कमेटी बनाएं जिसमें बड़े से बड़े काबिल डॉक्टर हिंदुस्तान से और बाहर से बुलाए जाएं, जो हमें बताएं कि इसमें टेक्निकली और क्लिनिकली क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए बेस्ड ऑन द नीड्स एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ JNK. तो वो जो हमारी कमेटीज़ बनती थी, वो चाहे वो रेडियोलॉजी थी, चाहे ऑपरेशन थिएटर्स थे, जब कुछ भी थी, तो उसमें आके वो बड़ा क्रिटिकली देखते थे और कहते थे हाँ ठीक है, इसमें ये करेक्शन करिए और आगे चलिए. और जो हमारे आर्किटेक्ट और कंट्रैक्टर थे वो इतने काबिल थे कि उन्होंने जो भी उनको सलाह दी गई वो उन्होंने पूरी की. और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उस वक्त इक्विपमेंट की बहुत शॉर्टेज होती थी और कई चीज़ें जो मॉडर्न इक्विपमेंट था वो बड़ी बड़ी कंपनीज या सीमेंस एंड फिलिप्स वो कहते थे कि साहब आपके लिए हम बना देंगे. अच्छा. हाँ, क्योंकि उनके पास वो रेडीली अवेलेबल नहीं होती थी चीज़ें, चाहे वो रेडियोलॉजी की होती थी, ऑपरेशन थिएटर की होती थी और ऐसी चीज़ें. और जो उनकी जो स्टैंडर्ड था वो हम वही चाहते थे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो. तो इस बारे में कई लोग बाहर से भी आए, मेयो से क्लिनिक से आए, क्लीवलैंड क्लिनिक से आए, इवन कनाडा से उनके जो प्रेसिडेंट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी भी वहाँ आए. और उन्होंने जब ये काम देखा तो वो इतना हैरान हो गए कि ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी बन रही है. और यहाँ तक कि वो जब भी वापस जाते थे वो सीधा अपने घर नहीं जाते थे, वो दिल्ली जाते थे, पहले इंदिरा गांधी से मिलते थे और हमारे लिए जो भी वो कहना चाहते थे कह के फिर आगे जाते थे. अच्छा. तो ऐसी हमें ऐसी मौका मिला कि उसमें कश्मीर में जो भी हमें फैसिलिटी चाहिए होती थी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमें फ़्लाइट की. हमारे जो नर्सेज, ट्रेनिंग डॉक्टर्स हमें भेजने होते थे चंडीगढ़, हमें यहाँ तक कि केरला तक हमने भेजे वहाँ तक ट्रेनिंग के लिए. तो हमारी जो उस वक्त फ़्लाइट्स की बहुत कमी थी और ट्रेन कनेक्टिविटी वाज वेरी पुअर. तो जम्मू तक हमें भेजने के लिए भी हमें ट्रेन के लिए इस्तेमाल करना पड़ता था और वहाँ से फिर आगे जाते थे. और श्रीनगर से हमारी फ़्लाइट छोटे छोटे प्लेन होते थे जिसमें हम उनको भेजते थे. तो इसके लिए जब हमें ज़रूरत पड़ी तो उससे दोनों इश्यूज़ ऑफ कनेक्टिविटी वाज आल्सो एनहांस्ड. और काफ़ी हद तक वो इतना बढ़ गया कि जब तक ये शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट बना वी वर टोटली कनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड. तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा एक हमें कामयाबी मिली, सिर्फ अस्पताल ना बनाने के लिए या वो इक्विपमेंट जो कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं था वो यहाँ टेस्ट करने के लिए, और जो कनेक्टिविटी थी जो इससे हम हमारे पेशेंट भी जो कश्मीरी पेशेंट थे हम रेफ़र कर सकते थे उनको, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं होती थी वो हम कनेक्टिविटी करके उनको रेफ़र करते थे. तो इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट था, अपॉर्चुनिटी वाज गेटिंग इक्विपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ टैलेंट. तो उसके पहले ही हमारे जो पेशेंट थे उनको रेफरल सिस्टम मिल गया था ताकि वो PGI या एम्स या यहाँ तक कि केरला तक जाते थे. जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं. आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए ज़रूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी ख़राब हो जाए और ठीक करानी हो उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं. तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर. हमें खिदमत करने का मौका दें. कितने लोगों को आपने सिलेक्ट किया? द डाइवर्स बास्केट जो हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट थी, पैरामेडिक की थी, इवन बाकी जो चीज़ें थी, तो कितने लोगों का इंतखाब किया आपने? सिलेक्ट का प्रोसेस क्या उनके लिए? सबसे पहले तो कम से कम गिना जाए तो कम से कम 600 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए जिनको ऑनरेरियम दिया गया हर ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए. अच्छा. तो वो सरकार ने दिया, पर सरकार को वो पैसे जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिए. अच्छा. ताकि इनको नर्सिस को, डॉक्टर्स को सब जगह ट्रेनिंग भेजे के लिए जाना है तो उनका सारा खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा भी, हॉस्टल का खर्चा भी और ट्रेनिंग का खर्चा भी वो कश्मीर ने दिया. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि उसमें कम से कम 600 बच्चे हमने ट्रेन किए 4 साल में, जब तक कि वो वापस आए
बिल्डिंग जब तक तैयार हुई तो वो लोग वापस आ चुके थे। चंडीगढ़ से जब आए तब फाउंडेशन स्टोन ले नहीं हुआ था? जी नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ था। तो वो आपकी मौजूदगी में हुआ? जी। तो ये पूरा मैदान था खाली। तो तब का कश्मीर कैसा था? मैं समझता हूँ कि बहुत पीसफुल था। यहाँ कनेक्टिविटी सर्टनली, रोड नेटवर्क वॉज ए प्रॉब्लम, ताकि यहाँ से स्कीम्स तक जाने के लिए हमें प्रॉब्लम थी, छोटे रास्ते थे, मगर उनको भी रोड नेटवर्क भी बनाना शुरू कर दिया ताकि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो बड़ी अच्छी बन जाए। और फिर स्कीम्स के आगे भी ना तो बहुत अच्छी तरह कनेक्टिविटी है। पर यहाँ तक कि जब एयरपोर्ट से किसी ने जाना होता था तो पहले 2-2.5 घंटे लगते थे, मगर इस चेंज के बाद कोई 45 मिनट्स 1 आवर में हम एयरपोर्ट से स्कीम्स पहुँच जाते थे। अच्छा, पहले जब आप आए तो एयरपोर्ट से सोरब पहुँचने के लिए 2.5 घंटे लगते? 2-2.5 घंटे लगते। अगर आपकी अपनी गाड़ी भी हो? हाँ, नहीं मतलब हाँ, जो भी अपनी गाड़ी, जो मतलब सरकार भेजे गाड़ी, तो उसमें 2-2.5 घंटे लगते थे। ये 1976 का श्रीनगर था। तो आप रहते वहीं थे, सोरब में ही? नहीं, मुझे सोरा की बजाय यहाँ मौलाना रोड पे घर दिया गया था, और वो वहाँ उस वक़्त उसका नाम ट्रांसपोर्ट लेन था। अच्छा, हाँ, ट्रांसपोर्ट लेन में उसमें 6 घर थे, उसमें एक खाली था। हाँ, वो डायरेक्टर खुरू साहब तक तो मैंने डायरेक्टर्स को वहीं से ऑपरेट करते देखा। बिल्कुल। हालांकि शेख साहब ये भी कह रहे थे कि गुपकार में भी एक घर है, वो दे देते हैं, पर वो उस वक़्त कनेक्टिविटी और गुपकार की इतनी अच्छी नहीं थी, मगर ये मौलाना आज़ाद का जो घर था ये बड़ा कनेक्टिव था, तो इसलिए वो दिया गया। वो किस्मत की बात थी कि आपको अच्छा डिज़ाइनर मिल गया, आर्किटेक्ट मिल गया और एक अच्छा कंट्रैक्टर मिल गया। लेकिन एक डिज़ाइनर, एक आर्किटेक्ट की सोच को कंट्रैक्टर तभी कन्वर्ट कर सकता है रियलिटी में जब उसके पास स्किल सेट वाले लोग हों। तो वो कहाँ से आए? कुछ कश्मीरी थे वहाँ? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हैविंग बीन इन एम्स एंड पीजीआई, काफ़ी फैकल्टी भी हमें उन्होंने मदद की, एम्स की भी और पीजीआई की भी। और सबसे पहले हमने एक प्रोसेस शुरू करी थी जो कि पहली बार हिंदुस्तान में की गई, कि सबसे पहले एक कागज़ पे फंक्शनल प्रोग्राम लिखा जाए कि हर चीज़ के फंक्शन क्या क्या हैं। अगर ओपीडी में एंट्रेंस से लेके, एग्जामिनेशन से लेके, उनके ब्लड सैंपल से लेके, उनकी रिसेप्शन से लेके, सब चीज़ें जो उसमें मिलती हैं ओपीडी में क्या होना चाहिए, वो सारी पहले डॉक्यूमेंट की गई। इसी तरीके से ऑपरेशन थिएटर्स में क्या होना चाहिए, आईसीयूज़ में क्या होना चाहिए, वार्ड्स में क्या होना चाहिए, चाहे वो फीमेल है, चिल्ड्रन वार्ड है, मेल वार्ड है, उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। विदाउट प्लानिंग दोज प्रोसेस, दे वर डन एज दी फंक्शनल प्रोग्राम। तो फंक्शनल प्रोग्राम के बाद उसके एक और काम किया गया, उसमें था रिलेशनशिप, कि हर ही फंक्शनल प्रोग्राम की आपस में रिलेशनशिप क्या क्या है। अगर नर्सिंग स्टेशन बनना है तो उसके पीछे क्लीन यूटिलिटी, डर्टी यूटिलिटी पीछे होनी चाहिए, और जो उसका डेस्क है वो आगे होना चाहिए, और उसका नर्सिस का लास्ट पेशेंट तक जाने से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ये डिफ़ाइन पहले किया गया। अच्छा। और उसके बाद जब वो आर्किटेक्ट ने प्लान किया तो उसको हमने इसी तरह से एग्ज़ामिन किया कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं उसी तरह बने हैं जो हमने डिफ़ाइन किए। इसी तरीके से ऑपरेशन थिएटर में भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि उसमें एक तो है जो उसकी आवाम है, उसका जो बड़ा सेंसिटिव होता है कि पेशेंट को वहाँ से इन्फेक्शन ना हो जाए। नॉन इन्फेक्टिव एयर कंडीशनिंग, फिल्ट्रेशन, वो सब पहले प्लान की गई। दूसरी बात ये थी कि जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाए तो पहले वो हाथ धोता था और अपना चेंज करता था, उसके लिए एंट्रेंस जो थी वॉशरूम वो सेपरेट थे। तीसरा ये था कि जब पेशेंट को वार्ड से लाया जाए और उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाना चाहे तो पेशेंट एंट्री वाज आल्सो डिफाइंड, कि ऑपरेटिंग टेबल उस कमरे में आता था और वो ट्रॉली से उसमें ट्रांसफ़र होके फिर अंदर जाता था। तो जब ऑपरेशन थिएटर ऐसे बनने लग गए कि उनकी जो डर्टी यूटिलिटी, क्लीन यूटिलिटी पीछे से जाती थी, यहाँ तक कि वो सीधा ही जितनी भी उनकी प्रॉब्लम थी वो सारी एलिवेटर्स में, लिफ्ट्स में उस जगह जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने वार्ड में से लॉन्ड्री को कपड़े भेजने तो उसकी लिफ्ट अपनी होती थी कि उसमें डालो, वो सीधी लॉन्ड्री में जाएगी। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सीधे CSSD में जाएंगे, चाहे किसी फ्लोर से आप भेज रहे हो। तो वो जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही ध्यान से देखा गया, और उसमें क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स वाज मिनिमाइज्ड, और सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि ये गंदे कपड़े कभी साफ़ कपड़ों के साथ नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि लॉन्ड्री से जब कपड़े ऊपर आते थे वो डिफरेंट लिस्ट में आते थे,
اور جب گندے کپڑے نیچے جاتے تھے وہ ڈفرینٹ لفٹس میں جاتے تھے. تو ان کی جو سینیٹائزیشن وغیرہ فیسلٹیز ہوتی تھیں وہ الگ کی گئیں. تو یہ جو بہت دھیان سے سوچا گیا. حالانکہ اس میں تھوڑا ایکسٹرا خرچہ تھا. لوگ کہتے تھے ارے 2 لفٹیں کیا کرنی ہیں, مگر اس میں یہ سلوشن جو ملے اس سے بہت ہی اچھا ہمیں فائدہ ہوا, تاکہ پیشنٹس آپریشن تھیٹر میں اگر آتا ہے تو اس کو وہاں سے انفیکشن لے کے نہیں جائے گا, وہاں سے ٹریٹمنٹ لے کے جائے گا. فزیکل انفراسٹرکچر جو اس کا ہے اس کے بنانے میں جو سکلڈ پیپل وہ کہاں سے آئے, میسنز کہاں سے آئے, کارپینٹرز کہاں سے آئے؟ باہر سے آئے, اور وہ ایسے لوگ آئے. سب سے پہلے تو کنٹریکٹر جو تھا اس کو کہا گیا کہ یہ جو آپ کے بلڈرز ہیں انہوں نے کتنے ہسپتال پہلے بنائے. اچھا. ہاں, اور جو آپ کے کارپینٹرز ہیں انہوں نے کون کون سے انسٹیٹیوٹ بنائے, وہ پہلے ان کا ڈیفینیشن لیا گیا. اور ان کی جو انٹرویو میں ان سے پوچھے گئے کئی چیزیں کہ سینیٹیشن کیا ہوتی ہے, کٹ کیسا ہوتا ہے, اور سب چیز پوچھی گئی کہ ان کو پالش کیسے کریں گے اور سیلف پالشڈ ہوں گے کہ آپ کریں گے. یہ سب چیزیں ان سے پوچھی گئیں, اور کنٹریکٹر کو یہ ڈائریکشن دی گئی کہ آپ نے یہ پلان جو ہے یہ آپ کیسے بنائیں گے, اور ان کو پھر بھیجتے ہم ایمز اور پی جی آئی اور ادر انسٹیٹیوشن میں کہ ان کو دکھا کے لاؤ کہ یہ ٹھیک پلانز ہیں یا نہیں ہیں. ہم بھی دیکھتے تھے, کئی بار ہم ڈاکٹرز کو یہاں بلاتے تھے اور کئی بار کنٹریکٹر کو وہاں بھیجتے تھے ان کو پہلے اپائنٹمنٹ لے کر. تو یہ جو جتنی بھی وہاں کی چیزیں ہیں, چاہے وہ لکڑی کا کام تھا, چاہے پتھر کا کام تھا, چاہے وہ ایئر کنڈیشنر کا کام تھا, جو بھی, اور یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ آپریشن تھیٹر کے اوپر ایک پورا فلور تھا جس میں سے ساری پائپس وغیرہ الگ آتی تھیں تاکہ وہ آپریشن تھیٹر کے اندر نہیں آئے. 6-8 فٹ کا ایک پینل تھا جو کہ آپریٹنگ تھیٹر کے اوپر جس میں سے وہ پائپس وغیرہ آکسیجن وغیرہ سب آتی تھیں, اور ان کو جو کنیکٹیوٹی تھی ایسی تھی کہ آکسیجن کبھی ختم نہیں ہوگی, سکشن کبھی خراب نہیں ہوگا, ایسی چیزیں اس میں سب آتی تھیں. یہی تو وجہ ہے کہ ابھی تک وہاں کے آپ ٹوائلٹس دیکھ لیں, بھلے ہی ہم اس کا خیال اس طرح نہیں رکھ پائے ہوں لیکن لیک نہیں ہو رہی ہے, اس کا سب خیال کیا گیا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ اس سارے اتنے بڑے میجر انفراسٹرکچر یہ تب اس زمانے میں تو بڑا تھا سیکٹریٹ کی بات, بالکل, اس کے بنانے میں کوئی چیز تھی جو ملک سے باہر سے آئی ادر دین مشینز؟ بہت کچھ. جتنا بھی ہمارا اکوپمنٹ تھا سیمنز, فلپس, جی ای, وہاں سے امپورٹ کیا گیا تھا, اور ہمیں جتنے سب ڈیوٹی فری ملا. کشمیر کو وہ جتنا بھی اسکیمز کے لیے سامان باہر سے آیا تھا وہ ڈیوٹی فری ملا, تو ہمیں صرف ان کی پیسے کی قیمت دینی پڑتی تھی. حالانکہ اگر کوئی مشین سے جرمنی سے آتی تھی تو اس کی پرائس اور جو انڈیا میں بمبئی میں بن کے آتی تھی برابر تھی. اچھا. تاکہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے, حالانکہ اس وقت اس زمانے میں بھی ہندوستان میں مشینیں بننی شروع ہو گئی تھیں اور وہی کمپنیاں بھی بناتی تھیں. فار ایگزامپل اگر کوئی ہم مشین سیمن سے لینا چاہیں گے تو سیمن جرمنی سے منگائیں اور سیمن بامبے سے منگائیں تو اس کی پرائس ایک ہی تھی. مگر ہم نے سلیکٹیولی کوشش یہ کی کہ اگر باہر سے آئے مینٹین یہاں سے ہو, اور ان سے یہ کہا گیا کیٹیگوریکلی کہ اگر آپ کے پاس اس کے اسپیئر پارٹس ہیں تبھی ہم باہر سے منگائیں گے. اور ان کی ڈیوٹی تھی کہ ہاں ہر مشین کی اسپیئر پارٹ جو ہے اگر ریپیئر کے لیے وہاں ان کے پاس ٹیکنیشین بھی تھے اور اسپیئر پارٹ بھی تھے جس کی مشین وہاں سے آئی, اور 10 سال کے لیے اسپیئرز ہونے چاہیے تاکہ وہ کچھ بھی ہو جائے تاکہ وہ اس کو ریپلیس کر سکیں. تو ڈیڈ وی گیٹ اینی کنسٹرکشن مٹیریل فرام ابراڈ؟ نو. کنسٹرکشن کا میں فیسیلیٹیٹڈ نہیں تھا کیونکہ کنسٹرکشن میں حالانکہ کوئی اسپیشل پینٹ یا اسپیشل اسٹرکچرل ریکوائرمنٹ تھی تو وہ میں اس وقت نہیں بتا سکتا کہ وہ میں کوئی ہمیں باہر سے منگانا پڑے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہمارے پاس اینٹیں بھی تھیں, ہمارے پاس ریت بھی تھی, ہمارے پاس سیمنٹ بھی تھی, اور سب چیزیں وہاں اسکیمز کی جو ایریا ہے وہاں ہمیں پہنچانے میں کوئی پرابلم نہیں تھی. تو آپ کہیں گے اسٹرکچرل باہر سے کچھ خاص نہیں منگایا گیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی لائٹنگ, کوئی ایسی اسپیشل لائٹنگ ہے یا کوئی ایسی ہیٹنگ ہے جس کو اسپیشل آئی سی یو میں یا کیسی جگہ لگانی ہے تو وہ بنتی تھی. How frequently was Sheikh Saab visiting while it was being constructed? میں سمجھتا تھا کہ وہ اتنے پیار سے اس کو بنتا دیکھ رہے تھے کہ کم سے کم شروع میں تو کم سے کم 3 مہینے میں ایک بار آتے تھے, اور یہاں تک دیکھتے تھے کہ کیا پلان ہوا ہے, کہاں زمین کھود رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ ہم لے کے ساتھ تھے. اور یہاں تک بھی تھا کہ اس کی
جو بھی ڈرینیج ہے چاہے وہ کلین ہے یا چاہے انفیکٹو ہے اس کے لیے خاص ٹریٹمنٹ کے لیے لیک بنی تھی جس سے اوور فلو ہو کے پیچھے انچار میں جاتی تھی تاکہ انچار کا پانی جو خراب نہ ہو. تو اس سے پہلے ایک ایسی جگہ بنائی گئی جو کہ اسپیشلی اگر آپ وہ دیکھیں تو لنڈن میں، امریکہ میں، جرمنی میں وہ روٹین تھا کہ جب بھی آپ ایک ہسپتال بناتے ہیں تو اس کا پہلے جتنا بھی پانی نکلتا ہے اس کو پہلے وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا، پھر اس کو ڈرین میں ڈالا جاتا تھا. تو وہ فیسلٹی بھی ہم نے یہاں کشمیر میں، شہر کشمیر میں بنائی ہے اور میرے خیال آج تک بھی وہ ضرور ہے لیکن اس حساب سے شاید آپریٹ نہیں کر پا رہی وہ ہے. میں اس میں ابھی نہیں جاؤں گا، مگر یہ ضروری ہے کہ اس کو اگر نہیں ہو رہی تو ہونا چاہیے. اچھا، اب دوسرا اسپیکٹ جو اس کا ہے، مطلب یہ تو شیخ صاحب کا بھی خواب تھا بالکل ایک اچھا ہسپتال بنانے کا، اور مجھے جو کہا گیا ڈیورنگ مائی جرنلسٹک کیریئر دیٹ پوسٹ 1975 Mrs. Indira Gandhi, the Prime Minister, also wanted to gift some facility to Sheikh Saab, which is very close to him, his heart. بالکل. کیا کہانی کیا ہے؟ کہانی ہے، یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، اور مجھے بھی یہ کہا گیا کہ یہ سچائی ہے تو آپ جاؤ. تو میں میڈم پرائم منسٹر مسز گاندھی کے پاس گیا اور سب سے پہلے وہ جہاں رہتی تھیں بڑا ایک ان کا جو پرائم منسٹر کا گھر تھا، تو مجھے وہاں میرا آلریڈی نام تھا اور اندر لے گئے اور انہوں نے میرے پیار سے مجھے ریسیو کیا اور اپنے اسٹاف کو بلایا اور میرے ہاتھ میں انہوں نے 70,000 روپے کا چیک دے دیا. اچھا. اور یہ کہا کہ یہ اسکیمز کے لیے گفٹ ہے. اس کے بعد تو بہت کچھ ہوا، مگر وہ میں لے کے آئی فلیو ٹو سری نگر اینڈ ہینڈ اوور ٹو شیخ صاحب. تو 70,000 کروڑ جو تھا اس وقت، حالانکہ اس وقت قیمت 150 کروڑ کی تھی ہمیں، مگر انہوں نے سٹارٹنگ پوائنٹ میں کہہ دیا جب یہ خرچہ ختم ہو جائے گا تو پھر بتائیے. سو واٹ واز یور ایسٹیمیشن، کتنا خرچہ لگا ہمیں اسکیمز بنانے میں؟ کوئی 140 کروڑ تب کی بات ہے. سو دیٹ مینز اف وی وش ٹو ریمیک اے سملر فیسلٹی اٹ ول کاسٹ اس 1,500 کروڑ. 1200-1500. جو فنڈنگ گورنمنٹ آف انڈیا سے آئی یا کچھ جموں کشمیر سرکار کا بھی تھا؟ نہیں، اس میں بعد میں بھی آئی نا، 2 بار آئی. تو یہ پہلے 70 کروڑ آئی، پھر اس کے بعد 60 کروڑ آئی اور بھی آتی رہی. جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی تھی ہم ریکویسٹ کرتے تھے تو ملتی تھی. مجھے آئی تھنک کوئی ٹوٹل جو ایکسپینڈیچر انکلوڈنگ کچھ 600 کروڑ لگے. 600 کروڑ بائی 1982. ہاں، بٹ انکلوڈنگ آل، ناٹ اونلی بلڈنگ بٹ فیسلٹیز، اکوپمنٹ، دا ٹاپ کلاس equipment came from abroad. میرا خیال جو ہے، جو مجھے جو دماغ میں ہے، کچھ 600 کروڑ کے quite a substantial sum by those at standards. that time. Yes. پر وہ جو 6 سال میں 76 سے لے کر یہ خرچہ شروع ہوا تھا اور 82 میں اتنا خرچہ ہوا تھا. Did Mrs. Gandhi ever visit Sikkims? بالکل، وہ تو کنسٹرکشن کے ٹائم میں آئی تھی 2 سال کے بعد. وہ کہیں میرے خیال سیر کرنے کے لیے آئی تھی کشمیر، بیکاز شی واز اوریجنلی فرام کشمیر نا. یس. آپ کی سکمز کے حوالے سے کون سی ایسی ایک یاد ہے جو انفرگیٹیبل ہے، ادر دین بینگ دیٹ شیخ صاحب picked you from PGI چنڈی گڑھ to create perhaps this a similar facility in کشمیر؟ دیکھیے، فیملی کے لیے بھی بہت ایک یادداشت ہوتی ہے. ہم 3 لوگ تھے، میں، مائی وائف اینڈ آر سن. سو سب سے پہلے، حالانکہ میں PGI میں تھا اور مائی وائف واز ٹیچنگ فرینچ ان دی گورنمنٹ کالج فار گرلز ان چنڈی گڑھ. سب سے پہلے تو شیخ صاحب نے کہا کہ آپ یہاں آئیے، یو ٹیک اوور ایز اے ڈائریکٹر. میڈم فرینچ پڑھاتی ہیں، وہ کشمیر یونیورسٹی میں فرینچ پڑھائیں گی، اور جو بیٹا ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے برن ہال سے. یہاں بھی برن ہال؟ ہاں، تو وہاں چنڈی گڑھ سے وہ آنا تھا اور یہاں کے برن ہال میں اس کو ایڈمیشن دلائی گئی. تو یہ جو 3 چیزیں جو زندگی میں سمجھتا ہوں بہت کامیابی رہیں. اور جو گھر دیا گیا، سب سے مزہ تو یہ تھا کہ اس میں ہم کتا بھی رکھ سکتے تھے، اور ہمارے گاؤں جو گارڈن تھا، اتنا خوبصورت گارڈن تھا کہ ہر جگہ خرگوش گھوما کرتے تھے. تو اٹ واز لائک اے نیو لائف کہ آپ صبح اٹھ کے باہر کرسی پہ بیٹھو تو کتنا مزہ آتا ہے. تو کام شروع کرنے سے پہلے یو کوڈ ایون ریوائیو یور سیلف. مگر سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ فائنینشلی اینڈ اکیڈمکلی اٹ واز ویری ویری پروگریسو. تو وہ میں کئی بار کہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنا کچھ کیا اسکیمز کے لیے، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں آپ کو یہ معلوم نہیں اسکیمز نے میرے لیے کیا کیا.
کیونکہ میری زندگی میں نے اس وقت 50 بڑے بڑے ہسپتال دنیا میں بنا دیے، اور 10 سال میں جب ابوظہبی میں تھا ایز دی ہیڈ آف دی منسٹری آف ہیلتھ، انہوں نے میرے ہاتھ میں کیبنٹ نے ایک ایسا کمال کا ہنر دے دیا کہ آپ جو سائن کرو گے اس کو کنسیڈرڈ ایز اپروڈ. تو سارے یونائٹیڈ عرب ایمریٹس میں جتنی بھی ہیلتھ سیکٹر ریفارم ہوا میرے زمانے میں 10 سال میں، آج سے وہ بیسٹ ہیلتھ کیئر فیسلٹی ان دی کنٹری. اور اس سے سب سے بڑی بات ایسی ہوئی کہ اس میں بسائڈ بینگ ایز دی ہیڈ آف دی منسٹری آف ہیلتھ ایز پرنسپل ایڈوائزر in hospital affairs, I was also the cabinet of Sheikh Hamad bin Zayed, who was the son of Sheikh Zayed. And Hamad bin Zayed was given a very big opportunity of being president of ADIA. ADIA is Abu Dhabi Investment Authority. آج اس وقت تو it was $1 billion. آج کے دن میں ان کے پاس $10 billion ان کے ایسٹ میں ہے کیش. اور میں نے کئی بار یہ بھی صلاح دی ہے کہ وہ اتنے کہتے ہیں خوشی سے لوگوں کو فیسلٹی دیتے ہیں. ابھی $75 billion has been given to Uttar Pradesh by ADIA on the request of the Prime Minister کہ آپ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کیجئے، اور جتنی بھی انڈسٹری آتی ہے وہ اپنے کیپٹل کے ساتھ ساتھ ADIA will also give them capital. تو میری یہ صلاح تھی فاروق صاحب کو بھی اور عمر صاحب کو بھی، اور اس سے پہلے کہ ADIA کو کہا جائے کہ ہمیں گرانٹ دیں تاکہ ڈل کلینک، انوائرمنٹل کلینک، ٹورزم، اور سب سے بڑی بات سپورٹ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سو دیٹ وی کین لیو اے ہیلدی لائف اینڈ آلسو ٹرین پیپل سو دیٹ دے کین مینیج دیز فیسلٹیز فار ٹمورو. تو یہ میں آلریڈی پرپوزل دے چکا ہوں. اور وائل دس از بینگ ڈن، ایک اور بہت بڑی بات ہوئی تھی کہ گورنر صاحب کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہیلتھ سیکٹر، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، ریفارم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو کہ ہیلتھ سیکٹر ریفارمز کے لیے جموں اینڈ کشمیر میں وہ کام کریں. تو ابھی نئی گورنمنٹ آنے سے پہلے ہی ایک کمیٹی بنائی گئی، اس میں بہت بڑے سائنٹیفک ممبرز کو باہر سے بلایا گیا. اور جب وہ کمیٹی ان کے گورنر صاحب کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ویئر از دا نیم آف ڈاکٹر ناگپال. تو انہوں نے کہا کہ سب اس میں ڈال دیجئے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ بائی ورچو آف دا فیکٹ دیٹ از فاؤنڈر آف اسکمز ہی ول چیئر دس کمیٹی. تو وہ ایڈوائزری کمیٹی میں آج بھی اس کی رپورٹ بن چکی ہے، اینڈ اٹ ہیز بین the process of implementation had started when the new government came in. And خوش قسمتی اسی کی ہے، عمر صاحب جب تیسرے دن دلی آئے تھے تو انہوں نے رپورٹ پڑھی اور کہا کہ اب اس کو میں امپلیمنٹ کروں گا. حالانکہ وہ رپورٹ بن گئی تھی بٹ اس امپلیمنٹیشن کے لیے سرکار کی ضرورت تھی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ رپورٹ امپلیمنٹ ہو جائے تو کشمیر کا ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سسٹم ول بی آف دا رینک آف دا ورلڈ. لیٹ اس ہوپ فار دیٹ. اور اس میں جو ممبرشپ کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ ہمارے جو سیکٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ہے اپنے عابد رشید، وہ اس کے سیکٹری اور وہی اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے ویری ویری کمپیٹنٹ پرسن. So coming back to Sikim's story, Sikim's will always remain very important in our health pyramid. We are all humans. Were there any bad memories? Kashmir has never given me a bad memory. مجھے اتنا خوشی ہوتی ہے کبھی کشمیر کے بارے میں، اور جو بھی میرے ہاتھ سے یہاں کام ہوا ہے مجھے اس کی تعریف ہی ملی ہے. حالانکہ جب آپ سرکار کا اتنا پیسہ خرچتے ہو کئی بار کوشچن آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ خرچہ کیوں کیا، بٹ ہمیشہ آڈٹ میں آ کے کہتے تھے نو آڈٹ آبجیکشن. پوری جو بھی ہم نے ایکشن لیا ہے پہلے تو سرکاری پرمیشن کے ساتھ لیا ہے، اور جو لیا ہے اس میں کبھی کوئی خراب نہیں آئی. بڑی بات ہے، that is very important. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب اسکمز بنایا گیا تو اس کی سکسیس سٹوری کے پیچھے یہ تھا، ایک کیبنٹ ول بی دی گورننگ باڈی اور ڈائریکٹر شیل بی دی سیکٹری آف دا گورننگ باڈی اینڈ آلسو ہیو دی رینک آف سیکٹری آف ہیلتھ سو دیٹ all decisions taken for schemes will not go to secretariat and were declared as approval by the bureaucratic process. So یہ جو اس کی جو autonomy تھی، جب یہ انسٹیٹیوٹ بن گیا 82 میں تو اس ٹائم president of Toronto University came to schemes. ان کا نام جان ایونس تھا.
حالانکہ وہ کشمیر دیکھنے آئے تھے پر وہ اسکمز آ گئے، اور دیکھنے کے بعد وہ ٹورانٹو جانے کی بجائے وہ بoston پہنچ گئے، ہارورڈ کے پریزیڈنٹ سے ملے کہ یہ ایک کیس اسٹڈی ہے جس کو کہتے ہیں کہ آٹونومائزیشن آف پبلک ہاسپٹل، اس کو پڑھانے کے لیے ڈاکٹر ناگپال کو بلائیے تاکہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس میں ایک جتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو وہاں پر پڑھنے آتے ہیں، ماسٹر ان پبلک ہیلتھ کرتے ہیں، تو اس میں ایک شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ کا ایگزامپل لانا چاہیے، اینڈ لیٹ بی ڈاکٹر ناگپال بی انوائٹیڈ ٹو کم۔ تو شیخ صاحب کی پرمیشن لے کے 82 میں میں بoston گیا، اچھا، سارا خرچہ ہارورڈ نے دیا، اور وہاں ہفتے میں 2 کلاسز ہوتی تھیں، اور اس میں میں نے یہ آٹونومائزیشن آف پبلک ہاسپٹل کے اوپر سال بھر کا کورس کرایا۔ سال بھر کا؟ مطلب ہر سال جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کا 2 دن ہفتے میں لیکچر ہوتا تھا آٹونومائزیشن کے اوپر، تو اس کا پروسیس، اس کی کانسیپٹ، گلوبل کانسیپٹ ود ایگزامپل آف اسکمس میں نے وہاں پڑھایا سال بھر۔ تو جو ان کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر ناگپال آپ کو ان کو گھر دیا، سب کچھ دیا، اور کہا آپ 2 دن پڑھاتے ہیں تو باقی 4 دن جو ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو جب میں وہاں سے نکلا تو انہوں نے مجھے ڈگری دے دی MPH ماسٹر ان پبلک ہیلتھ فرام ہارورڈ، اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہے اور اتنا کچھ پڑھایا ہے کہ وی بلیو دیٹ دس ڈگری بلانگس ٹو یو۔ تو یہ میں کئی بار کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسکمس کو آپ نے بہت کچھ دیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسکم نے جو مجھے دیا اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، وہ تو بہت کچھ ہے۔ What was the scene when SKIMS was formally thrown open? 82 میں بالکل تیار تھا۔ تو کیا ہوا اس دن، یاد ہے کچھ آپ کو؟ پیشنٹ کیئر جو ہے میرے ہارورڈ جانے کے بعد شروع ہوئی تھی 2 مہینے بعد، مگر ساری تیاری تھی، ریکروٹ ہو چکے تھے ڈاکٹرز، ہسپتال بن چکا تھا، ویسے نہیں OPD اسٹارٹ ہو چکی تھی، اور ایڈمیشنز کے لیے ایمرجنسی اسٹارٹ ہو چکی تھی جب میں گیا۔ تو ڈاکٹر ناگپال اپنے پوری کیریئر میں اتنا کام کرنے کے بارے میں تو آپ نے بات کی، لیکن ڈاکٹر ناگپال کے بارے میں بہت کم بات کی آپ نے۔ یہ جو موقع آتے ہیں یہ خدا دیتا ہے، اور اس کو کامیابی کرنا ہے آپ کی ہمت چاہیے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جو بھی موقع ملا، اب یہ بڑی سمپل سی بات تھی، آپ نے سوال ایسا پوچھا جو میں بتانا چاہوں گا کہ ہم 3 بھائی تھے۔ سب سے بڑا جو تھا وہ JSW میں بن کے یہ ریٹائرڈ ایز اے جنرل، جو دوسرا بھائی تھا وہ نیوی میں، انہوں نے پونا میں جا کے ٹریننگ لی، اور اس کے بعد وہ نیوی میں ایڈمرل بنے۔ جب میری باری آئی تو میں بھی 14th کورس NDA میں سلیکٹ ہو گیا۔ اچھا، میں نے اپنی ماتا سے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں اور میں ایئر فورس میں جاؤں گا، کیونکہ 2 بھائی آرمی نیوی ہو چکے آرمی ہیں۔ نیوی، اب تو ایک ہی رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ تیاری کرو۔ میں پیکنگ کر رہا تھا تو مجھے ایک فون آیا کہ آپ کی ایک چٹھی ہے وہ لے جاؤ۔ تو میں ایمز پہنچا ڈائریکٹر کے آفس میں، تو وہاں چٹھی پڑی تھی کہ آپ ایمز میں 4th بیچ میں سلیکٹ ہو گئے ہو، اچھا، اور آپ یہاں سے MBBS کریے۔ تو 1958 کی بات ہے، تو مجھے اب سوچنا تھا کہ میں پونا جاؤں یا ایمز میں جاؤں۔ تو کیونکہ میرا جو دادا بہت ہی قابل تعریف، لاہور سے لے کے پشاور تک پیشنٹس آتے تھے ان کے پاس، ہی واز اے ویری ویل نون ڈاکٹر۔ اچھا، ڈاکٹر کانشی رام پشاور میں تھے وہ، یہاں تک کہ راول پنڈی وغیرہ سب جگہ سے وہ پیشنٹ وہیں آتے تھے۔ میرے ماتا جی نے کہا کہ بیٹے 2 تو آرمی میں چلے گئے ہیں، مجھے تمہارے دادا نے کہا تھا کہ ان تینوں میں سے کم ایک کو ڈاکٹر بننا ہے، تو میری صلاح یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ۔ دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ۔ میڈیکل اسٹوڈنٹ ان 1958، پاسڈ آؤٹ ان 63، اور 64 میں مجھے PGI بلایا گیا۔ اس کے بعد میں کافی کہانی ہے۔ یو گریجویٹڈ فرام وچ کالج؟ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ، ایمس، اوکے۔ پوسٹ گریجویشن میری وہیں سے ہے، اچھا، اور پوسٹ گریجویشن مجھے جب میں PGI میں کام کرتا تھا تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ میڈیکل سپرنٹ ہیں، آپ 4 سال کے بعد آپ کو ہم 2 سال کی چھٹی دیں گے کہ آپ دلی جا کے MHA کر کے آئیے۔ تو 94 میں مجھے دلی بھیجا گیا، اور 96 میں جب میں وہاں پہنچا اور جس دن مجھے جوائن کرنا تھا اس دن ڈاکٹر کرن سنگھ واز ان چندی گڑھ، اور کہنے لگے کہ 2 سال پہلے شیخ صاحب یہاں آئے تھے اور ڈاکٹر ناگپال نے ان کو گھمایا تھا۔ اب وہ اندرا گاندھی سے پوچھ کے آئے ہیں کہ مجھے یہ لڑکا چاہیے تاکہ یہ وہاں کشمیر میں آ کے اسکمس بنائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ میں جس دن واپس پہنچا
उसी दिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे डॉक्टर चुटानी ने कहा, नागपाल मैं तुम्हें सिर्फ 10 घंटे देता हूँ, जाके अपनी वाइफ से बात करो और कल टेक ओवर. I went and talked to my wife and she said, yes, we'll go to Kashmir. This is how life treats you and this is the way you can either progress or you even decline the opportunities. क्यों तैयार हो गया फिर अपने कश्मीर छोड़ दिया? नहीं, पर हार्वर्ड ने बुला लिया ना मुझे टीच करने के लिए. शेख साहब ने मुझे कहा था वापस आ जाओ, तो मैं आ सकता था 2 साल बाद तो हार्वर्ड से. तो उस वक्त तो मेरे जो सक्सेसर थे पीजे के डायरेक्टर रह चुके थे. पॉलिटिक्स ऐसे बीच में आ गया कि शेख साहब उस वक्त नहीं थे. मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं आऊँगा. हालांकि फारूक साहब चाह रहे थे कि मैं वापस आऊँ, पर ये मैं हर चीज़ को सामने लाने की ज़रूरत नहीं है. तो देन यू मूव्ड प्लेसेस, फिर उसके बाद कहाँ चले गए आप? अस्पताल बनाए मैंने. मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी कि सीमेंस कंपनी की एक बहुत बड़ी कंपनी है हॉस्पिटालिया इंटरनेशनल, जिन्होंने कम से कम 300 अस्पताल दुनिया में बनाए. तो वहाँ से मुझे ऑफ़र आई कि वील सेट अप हॉस्पिटालिया इंडिया एंड यू टेक ओवर एज चेयरमैन. तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी कि सरकार से होते हुए मैं क्या प्राइवेट सेक्टर में जा सकता था. और हॉस्पिटालिया के अंडर उस वक्त 28 अस्पताल बनाए गए इंडिया में एंड मिडल ईस्ट में, जिसका मैं चेयरमैन था. उसके बाद 94 में ये जितने भी कई ब्रांड हैं उनका नाम लीजिए तो हाँ, उनके जो अस्पताल हैं, चाहे बम्बई में है, चाहे कलकत्ता में है, चाहे कहीं भी हैं, चेन्नई में है, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, आप नाम लीजिए तो वो कहेंगे ये हॉस्पिटालिया पर. तो 94 में मुझे बुलाया गया अबू धाबी. मैंने सोचा कि मुझे हॉस्पिटालिया के बेसिस पे बुलाया गया है. जो मैं मिनिस्टर से मिलने गया तो मैंने कहा बताइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ. उन्होंने कहा खिदमत ये है कि तुम यहाँ आ जाओ. सो 94 में मैंने कहा क्या किया जाए, क्योंकि मैं वहाँ एक अस्पताल है मेरी प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अस्पताल बनाता हूँ और उसमें बड़े बड़े अस्पताल बन चुके हैं, चाहे वो बम्बई में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, कहीं भी. अब नाम अस्पताल का नाम दीजिए तो उसका है हॉस्पिटालिया. उन्होंने कहा कि ऐसा है, कोई चांस है कि तुम यहाँ आ जाओ. तो देन आई टॉक टू माई फैमिली एंड सेड व्हाट डू वी डू. इतने में मैं एक जो फोर्टिस है वो भी अस्पताल बना रहे थे. तो उनके चेयरमैन ने मुझे कहा, मैं उनका हॉस्पिटालिया वाज मेकिंग ए हॉस्पिटल फॉर देम इन नेक्स्ट टू चंडीगढ़ के साथ तो जो मोहाली. अच्छा. तो मोहाली वाज बीइंग बिल्ड बाय हॉस्पिटालिया. तो उनके चेयरमैन ने कहा जो फोर्टिस के, मैंने कहा मैं लाइकली टू गो टू अबू धाबी, क्या ख्याल है. उन्होंने कहा ऐसा करो हॉस्पिटालिया मुझे दे दो. तो हॉस्पिटालिया का नाम फोर्टिस पड़ा. अच्छा. और मैं 94 में जब वहाँ पहुँचा तो आई वाज गिवन द रैंक ऑफ द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन द रैंक ऑफ ए मिनिस्टर टू बिल्ड द हेल्थ केयर सिस्टम इन द एंटायर स्टेट. तो 10 साल मैं वहाँ रहा और सारा हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन जो था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वो खुदा ने मुझे मौका दिया उसको बनने के लिए. और उसके कॉन्टेक्ट में दुनिया की हर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व थी. आप नाम लीजिए कहीं का, तो उस इंस्टीट्यूट ने गाइड किया कि यहाँ ये करिए. एंड सो देयरफॉर द एंटायर हेल्थ केयर सिस्टम इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बिकेम द कंटेम्प्रेरी एज बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दैट वाज अंडर माय सिग्नेचर. डॉक्टर साहब, इस नॉलेज कन्वर्सेशन के कंक्लूजन में आई विश टू आस्क यू व्हाट आर योर रिफ्लेक्शंस about the state and status of Sikkims in last many years after you left, because I always knew that you were in contact with the successive directors. What is the impression that you are getting about? You see, सबसे पहले डायरेक्टर्स की ऑटोनॉमी थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी. यहाँ तक कि the director also has an office of secretarial assistance which would be processing all cases, चाहे वो परचेज थी, चाहे वो रिक्रूटमेंट थी, and the director will sign as a secretary of health, क्योंकि उसको beside being the director he had been given the power of being secretary of health, जो आज भी है. How much is it being implemented is a question, but it is on paper the director is also the secretary of health and has the power not to send various cases to the state secretariat. अब वो मैं इसमें डिटेल में जानना चाहता कि आज की उसमें हालत क्या है कि with the governor's rule whether the director is still enjoying that power or not. और सबसे बड़ी बात यह है कि the cabinet was the governing body. तो ये जो process of autonomy है ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है जो रहनी चाहिए और रहेगी, क्योंकि अब अगर उमर साहब आएंगे तो मैं आई एम कन्विंस्ड
दैट जो उस वक्त स्टेटस था वो वापस आएगा और स्कीम्स विल बिकम द सेम, मे बी इवन better than it was before, and will reach much greater heights than it has today. और ये मेरी यही उम्मीद है, और सिर्फ ये स्कीम्स के लिए नहीं है, ये सारा हेल्थ सिस्टम के लिए है, ताकि स्टेट वाइज we should have a status of something extraordinary to make people healthy. This is the function. Dr. Nagpal Sahab was a roller coaster of memory. कहाँ से कहाँ तक. So, but I personally believe that I am privileged कि मैं मौका भी दिया आपने आपसे बात करने का, आपकी यादें आपसे चुरा के लोगों तक और इसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाने का. I am so obliged, so thankful कि you could spare so much of time for us. And आने वाले दिनों में, अभी तो विंटर चल रहा है, कश्मीरी में एक कहावत है ना, वंद चल शीन गैली बेई बहार. Winter will go, snows will melt, and the summers will return, and we'll find some other occasion to walk the talk. So nice of you. Certainly, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ बहुत कि आपने ऐसे सवाल मुझे पूछे और मेरी याददाश्त को स्टिमुलेट किया, क्योंकि ये जो इश्यूज़ हैं कई बार ये रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर चुके हो, मगर आपने जो कहानी फिर से शुरू कराई मैं उसका शुक्रिया करता हूँ आपको. Thank you and so nice of you. My pleasure. Thank you very much.